لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے درود پڑھیں. بار محمد و آل صلی اللہ محمد و آل محمد. بانیان مجلس کی کوشش کا اپنی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھیں. بار محمد و آل محمد. بریگیڈیئر سید وسیم اختر کاظمی صاحب کی والدہ سیدہ سفتری بیگم بنت سید نذیر علی، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند درود پڑھیں. بار محمد و آل محمد. قاسم لودھی صاحب کا آپریشن ہے، اور اسی طرح محمد محسن یہ مریض ہیں. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے درود پڑھیں. بار محمد و آل محمد. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے درود پڑھیں. بار محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. عزیزان محترم، پروردگار نے اپنی مقدس کتاب میں ایک ایسی سورت نازل کی ہے کہ جو قرآن کے تیسرے حصے ثواب کے برابر مقام رکھتی ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا جز ہے، تو تھوڑا سا مقام قرآن کے بارے میں بھی، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں شفا اور رحمت، منافقین کے لیے نہیں، کافرین کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے. یعنی یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ہے مومنین کے لیے. لیکن اگر مومن کے گھر میں قرآن پڑھا رہے، پتہ ہی نہ کرے کہ وہ شفا کے نسخے کون سے ہیں، جسمانی شفا ہو یا روحانی شفا، قرآن صامت بھی شفا اور رحمت ہے، قرآن ناطق بھی شفا اور رحمت ہے. جو بڑے چپ چپ بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے لیے اگلا جملہ: قرآن تو شفا ہے،
روحانی بیماریوں کا علاج، حسد کا علاج قرآن بتاتا ہے، غیبت کا علاج قرآن بتاتا ہے، تکبر کا علاج قرآن بتاتا ہے، ہر مرض روحانی و جسمانی کا علاج ہے قرآن کے اندر۔ اگرچہ قرآن کو جب پڑھا جائے، پانی پہ دم کیا جائے تو اس پانی میں شفا بن جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کی برکت ہے، اور نعت کے قرآن کی برکت یہ ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا جو نصارہ نے عیسیٰ کو خدا مان لیا تھا، میں تیرے کچھ ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا لاخذو تراب نعلیک، تیرے قدم کی مٹی نہیں تیرے نالین کی مٹی اٹھاتے اور اسے شفا کا ذریعہ بنا لے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ خدا ان ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے جو اہل بیت کی نصرت میں زبانیں بولتی، اور آپ تو وہ لوگ ہیں، وہ شخصیات ہیں جو کربلا والوں سے متمسک ہیں۔ قرآن صامت بھی شفا، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن ناطق بھی شفا ہے، چونکہ یہ ثقلین میں دونوں برابر ہیں، دونوں گراں قدر چیزیں ہیں۔ جو رحمتیں برکتیں قرآن میں ہیں، قرآن صامت میں ہیں، وہی برکتیں اہل بیت میں ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ایمان کی مزید تازگی کے لیے کہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں اہل بیت کا اصحاب سے، اور حالانکہ جب ابو ذر کی شان بیان ہو رہی تھی تو امام نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جب مولا نے ابو ذر کی یہ شان بیان کی تو راوی نے پوچھا، سر اٹھا کے سنیے گا، انشاءاللہ سلمان و ابو ذر بننے والے یہ نسخے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو راوی نے پوچھا، اگر ابو ذر کا یہ مقام ہے پروفیسر صاحب تو پھر آپ کا مقام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، لا یقاس بنا احد، ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو پھر انبیاء سے کیجئے، کہ ہمارے اور انبیاء میں کیا فرق ہے۔ جو لوگ بڑے خاموش رہ گئے ان کے لیے اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب نوح نبی زخمی ہوتے تھے اور قوم پتھر مارتی تھی تو فرشتہ آتا تھا، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، وہ نوح نبی تھے۔ لیکن جب پطرس بیمار ہوا، جب اس کے پر زخمی ہوئے تو حسین نہیں، حسین کے جھولے سے مسحو کے چپا دے۔ سلامت رہے، خدا ان ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ ابھی بھی کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں، ان کے ایمان کی تازگی کے لیے، حالانکہ سفر میں کئی 100 کلومیٹر ڈیلی کرتا ہوں، لیکن مولا کے صدقے میں کوشش ہے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آئے مولا کی خدمت کے لیے، کیونکہ کربلا سے درس یہی ملا ہے۔ کربلا میں تو بوڑھے بھی جوان ہو گئے تھے۔ اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن صامت میں بھی شفا، قرآن ناطق کے قدموں کی مٹی میں بھی شفا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ تو پطرس کے پر جو زخمی تھے، مولا حسین کے جھولے یا جسم سے مس ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کی جتنی مٹی ہے، پوری کربلا کی سرزمین یا پوری دنیا کی سرزمین، اس سرزمین اس مٹی کا اپنا مقام ہے۔ یہاں سے زراعت اگتی ہے، یہاں سے پھل نکلتے ہیں، یہاں سے گندم نکلتی ہے۔ اس مٹی کی کیا کیا برکتیں اللہ نے اس مٹی اور زمین میں رکھی ہے، لیکن اسی مٹی کی برکت اس وقت بڑھ جاتی ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہے، جتنی مرضی پروفیسر صاحب ریسرچ کر لی ہے، لیکن جو آل محمد کے پاس ہے، چونکہ یہ وہ ہے
سلامت رہیں۔ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ہر مرض کی گارنٹیڈ کوئی ایک میڈیسن کہ جس مرض کا علاج بس اس ایک دوا میں، لیکن مولا حسین کی قبر کی اصلی مٹی میں نے مجھے خود بھی جب ابھی تعمیرات ہوئی تھی تو ایک مرجے کے بیٹے نے تھوڑی سی دی اور ایسے بعض اچانک فیملی میں مسائل ہوئے تو فوراً لی گئی، فوراً شفا، اور روایات بہت زیادہ ہے کہ مولا حسین کی قبر کی مٹی میں ہر مرض کا علاج آیا۔ ایسی دوا کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ایک درود پڑھے بار محمد والا، مل کے درود پڑھیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن بھی شفا اور رحمت، محمد و آل محمد بھی شفا اور رحمت۔ سورہ توحید اسی قرآن کا حصہ ہے، اور سورہ توحید کی آیتیں کتنی ہیں؟ یقیناً آپ کل مطالعہ کر کے آئیے گا سورہ توحید کو، قرآن کی ان پیجز سے جہاں بھی وہ موجود ہے، آخری پارا آخر میں یہ سورت ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ توحید کی 5 آیتیں۔ کچھ لوگوں نے کہا 4 ہیں، میں کہہ رہا ہوں 5، اور ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ سنی شیعہ بھائی جو پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، کیونکہ پنجتن پاک کے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی، اور اللہ نے سورہ توحید کی آیتیں بھی 5 رکھی ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بسم اللہ کو سورت سے ہٹا دیا، کہا باقی 4 ہے۔ اور بھئی آپ کے ہٹانے سے 4 نہیں بنتی، جب اللہ نے 5 رکھی ہیں تو 5 ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تمام صورتیں سورہ توبہ کے علاوہ تمام باقی ساری صورتیں، انہوں نے کہا جز نہیں ہے قرآن کا۔ اگر جز نہیں ہے تو قرآن میں لکھتے کیوں ہو؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اگر بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے تو پھر ہر سورت سے پہلے سے لکھا کیوں جاتا ہے؟ اب میں ریزن اور وجہ بتا دیتا ہوں۔ لکھنے پہ بھی مجبور ہے، چونکہ قرآن سے کوئی ایک حرف بھی ہٹائیں گے تو قرآن کی تحریف ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ چونکہ ایک دشمن علی مدینے میں آیا تھا، اس نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو صورتوں سے اس نے بسم اللہ کو ہٹا دیا۔ اصحاب میں کچھ دم غم تھا، انہوں نے کہا اسرقت من الصلاۃ، تو نے نماز سے چوری کر لی ہے۔ پوری توجہ، لوگوں نے پورا دین چرا لیا۔ اصحاب نے کہا تو نے نماز سے چوری کر لی۔ کہا میں کیسے بسم اللہ پڑھوں؟ وہ جاگ رہے، میں نے دیکھ رہے کتنی معرفت ہے، کیسے بسم اللہ پڑھوں؟ بسم اللہ کی ابتدا نقطوں سے ہو رہی ہے۔ اگر ملتان والے بھی نہیں پہنچیں گے تو پھر کون پہنچے گا؟ چلو میں تو سمجھتا تھا یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ سنی شیعہ مصادر کا حوالہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تمام اہل سنت علماء نے بھی لکھا، ڈاکٹر صاحب اہل سنت ضمیر الحسن صاحب اہل سنت علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ ما فی القرآن فہو فی سورۃ الفاتحہ، کہ اللہ نے جو معارف جو کمالات پورے قرآن میں رکھے ہیں وہ سورہ توحید، سورہ الحمد میں رکھ دی ہے۔ وما فی سورۃ الفاتحہ فہو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام کمالات کے سمندر کو اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا ہے۔ جو جاگ رہے جو ایمان کی تازگی لینے آئے، میں ہاتھ چھڑوانے کے لیے جاتا ہوں ہر سال، کیونکہ ہاتھ بندھوانا یہ کسی اور کا کام ہے۔ علی تو جھولے میں آتے ہی اپنی ماں کو کہہ رہے تھے، جب ماں بار بار ہاتھ باندھ رہی تھی تو علی جھولے میں بول کے کہہ رہے تھے یا امّا لا تشدی یدیا انی اوسوس لربی، اے میری اماں جان میرے ہاتھ نہ باندھیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا۔
سلامت رہے جنہوں نے تھکا ہوا نعرہ لگایا وہ خود ذمہ دار ہے. اگلا جملہ ان کے لیے جو تھکے ہوئے لوگ ہیں. سنی شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ حدیث میں پورے قرآن کے معارف و کمالات سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کے کمالات بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے کمالات با میں اور با کے کمالات نقطہ میں سمجھ آئے. اور مولا علی فرماتے ہیں انا دل کا نقطہ التی تحت البا, جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. سلامت سلامت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سلامت رہے سلامت رہے. بسم اللہ کو صورتوں سے صورتوں کا جز معنی کیوں نہیں لیا؟ اور مومن پریشان ہو جاتے ہیں بھئی جس نماز کی ابتدا ہی نقطے سے ہو رہی ہو. غور فرما رہا ہے کوئی بندہ جو بھی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ دوسری سورت سے پہلے اسے بسم اللہ پڑھنا پڑتی ہے, اور بسم اللہ سے جب با سے ابتدا ہوتی ہے تو نقطے سے ابتدا ہوتی ہے. اور بلند نواز سے شاہ صاحب نے ایک اور حدیث یاد دلا دی کاظمی صاحب نے, جو سننا چاہتے ہیں وہ درود پڑھے. امام حسن عسکری ان کی ذات پہ درود پڑھے. یہ ہے مجلس کی برکت. شاہ صاحب کی زبان پہ اللہ نے وہ حدیث وہ مفہوم جاری کروا دیا. 11ویں امام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں, وہاں بھی 5 4 نہیں. صلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھتا ہے روزانہ, 17 رکعت فرض, باقی مستحبات. اس میں 11 رکعت تہجد اور باقی جو یومیہ مستحبات مستحب نماز ہے. 51 رکعت. تختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیارت الاربعین والتعفیر بالجبین, سجدے گاہ پہ پیشانی رکھتا ہے, چہلم کی زیارت کرتا ہے مومن کی علامت میں سے, اور نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, چونکہ علی کا دشمن چاہتا تھا کہ علی کے ذکر کو بتایا جائے, امام حسن عسکری نے فرمایا جو علی والا ہوگا دشمن علی کو جلا جلا کے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا. سلامت رہے سلامت رہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ہما صلی اللہ محمد وآلہ. ہمارے اہل سنت بھائی دشمن اہل بیت نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹ جنگ میں سچا واقعہ ہے. ایک مومن اذان کے بعد یہ کہتا تھا یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. اب اہل سنت بھائی بھی علی سے محبت رکھتے ہیں تو وہ دعا تو اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی کر رہا تھا کہ آپ کے چاہنے والے علی کے چاہنے والوں کی خیر. لیکن کچھ لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کیس کر دیا, تھانے میں رپورٹ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض علی کی کوئی سیر تو نہیں ہوتے. انہوں نے اپنا بغض ظاہر کیا کہ علی کا نام ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ علی سے بغض کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانا بغض ہے. جو مسجد کوفہ کے ظاہر بیٹھے ہو اس میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الفیل علی کے دشمن نے رکھا تھا. پوری توجہ چاہتا ہوں, ہاتھی والا دروازہ. اس ہاتھی والے دروازے سے پہلے اس دروازے کا نام تھا باب الصوبان, اژدہا والا دروازہ. جنہوں نے واقعہ سنا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, جنہوں نے اگر زیادہ لوگوں نہیں سنا ہوا تو بیان کرتا ہوں. میرے خیال میں ایک بندے کو پتا ہے, چلو باقیوں کے ایمان کی تازگی کے لیے باب الصوبان اس دروازے کا نام تھا. نام کیوں پڑا تھا؟ علی امام الجن والانس, جنوں کے بھی امام ہے انسانوں کے بھی امام ہے.
علی خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ میں، پوری توجہ اگلے پچھلے بندے جو ایمان کی تازگی لینے آئے ہو، اتنے میں ایک بہت بڑا اژدہا داخل ہوا، سارے فرار کر رہے تھے، حیدر کرار وہی کھڑے تھے۔ علی نے کہا گھبراؤ نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن ہے، جنوں کا سردار ہے، سانپ کی شکل میں آیا ہے، لہذا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس دن سے اس دروازے کا نام باب صابان پڑ گیا۔ علی کی فضیلت پوری توجہ چاہتا ہوں، اور مسئلہ کیا پوچھنے آیا ہے؟ کان میں آ کے، مولا کے کان میں آ کے کہا مولا ہمارا سردار فوت ہو گیا ہے، اب نیا سردار کسے بنایا جائے؟ چونکہ ہم اسے سردار بناتے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو۔ سلامت رہے، نعرہ صاحب نے لگوایا لیکن ٹوٹ گیا، دوبارہ مل کے غدیر کے ہاتھ مولا نے فرمایا تو چونکہ مجھے امام مانتا ہے، مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تیرا باپ فوت ہو گیا، آج سے علی مولا تجھے اپنے قبیلے کا سردار بنا رہا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد کوفہ میں مشہور ہو گیا باب صوبان، باب صوبان سانپ والا دروازہ، لوگوں کے ذہن میں وہ علی کی فضیلت یاد آتی۔ جب دشمن علی کوفے میں آیا، اسے برداشت نہ تھا کہ علی کی یہ فضیلت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی رہے، گھبراتا نہیں گیا۔ اس نے کہا کیسے مٹائیں؟ کسی نے مشورہ دیا آسان طریقہ ہے کہ اس دروازے پہ ہاتھی بندھوا دو۔ سال بھر ہاتھی بندھوایا گیا، تعجب میں تو نہیں پڑ گئے، تاکہ لوگوں کو وہ صوبان سانپ والی بات بھول جائے، ہاتھی یاد آ جائے۔ سورا سال ہاتھی بندہ رہا، دروازے کا نام باب الفیل پڑ گیا، ہاتھی والا دروازہ۔ اے دشمن علی، جس دور کے بھی دشمن ہو، علی کی کون کون سی فضیلت کو چھپاؤ گے؟ پورا قرآن علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، آیت تطہیر کو ہٹاؤ گے یا سورہ دہر کو قرآن سے نکالو گے، یا مولا کی وہ فضیلت کہ جس میں مولا شب ہجرت بستر رسالت پہ سو گے، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، سورہ فاتحہ سے صراط مستقیم کو نکالو گے، کس کس فضیلت کو نکالو گے، آیت غدیر کو نکالو گے، کون کون سی فضیلت کو نکالو گے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ چوتھائی قرآن ہماری شان میں آیا ہے اور چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں آیا ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، سلامت رہیں۔ تو ابھی تک یہ وہی بات تھی کہ سورہ توحید کی آیتیں کتنی ہیں؟ 4 یا 5۔ تو سنی شیعہ بھائی جو پنجتن پاک کو مانتے ہیں وہ آج سے ذہن میں بٹھا لیں کہ سورہ توحید کی آیتیں 4 نہیں 5 ہیں، اور ابتدا بسم اللہ سے ہے۔ یہ وہ سورہ توحید، یہ وہ تحفہ ہے اللہ نے انسانوں کو دیا کہ جب یہودیوں نے کہا اپنے رب کا تعارف کروائے تو اللہ نے سورہ توحید اتار دی۔ اس میں وہ دقت ہے، وہ گہرائی ہے کہ بڑے سے بڑے مفسر بھی اس کی گہرائی کو نہیں پہچان سکتے الا کہ وہ بتائیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ توحید جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ دے، جمع اللہ لہو خیر الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کی خیر بھی اس کے لیے جمع کر دیتا ہے، آخرت کی خیر بھی جمع کر دیتا ہے۔
سلامت رہے باہر والے بندوں کے لیے۔ اگلا جملہ فرمایا فقط دنیا و آخرت کی خیر جمع نہیں کرتا پروردگار، غفر اللہ لہو ولوالدیہ کاظمی صاحب وما ولد، بلکہ اللہ جب ہر نماز کے بعد کوئی بندہ سورہ توحید پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخش دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ مقام ہے سورہ توحید کا۔ اور چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نکل جائے، جب بھی گھر میں جائے بسم اللہ کے بعد سورہ توحید پڑھا جائے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو کسی طبیب نے نہیں دیے، محمد و آل محمد نے دیے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ صلی اللہ محمد، مل کے صلوات پڑھے ہوئے، من قرأ آیت الکرسی وقل هو اللہ احد خلف کل صلاۃ، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت سے روک نہیں سکتی۔ اتنا مقام ہے سورہ توحید کا۔ اور اسی طرح سورہ توحید کے بارے میں ملتا ہے من قرأ مرتن واحدتن، جو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے خدا کی برکت اس پہ نازل ہو جاتی ہے۔ ومن قرأ مرتین، جو دو مرتبہ پڑھ لے گھر والوں پہ بھی برکت نازل ہو جاتی ہے، جو تین مرتبہ پڑھ لے پڑوسیوں پہ بھی برکت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے۔ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ برکت ہے، لوگ کما لاکھوں کروڑوں رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ دیکھیں اس امام بارگاہ میں کوئی اتنا حلال کا پیسہ لگا اس مسجد امام بارگاہ میں۔ جب میں نے یہاں عشرہ پڑھنا شروع کیا تھا یہاں بالکل میدان تھا، کوئی خاص بلڈنگ نہیں تھی، اتنے چند سالوں میں اتنی بڑی بلڈنگ بن جانا یہ اس رزق حلال کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں شکر خدا کے لیے آپ کی مزید رغبت بڑھانے کے لیے، عمل صالح میں ترغیب دلانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو تین بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی، میں نے کل کاظمی صاحب سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے انٹروڈکشن کروایا، والد چچا تین بھائی ہیں اور یہ ان میں سے ان کا دو گارنٹی ہے کہ کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ میرے دل میں آیا دن کے بزرگ اتنے نیک تھے، پھر اولاد کو ایسی توفیق ضرور ملتی ہے۔ مسجد الہندی نجف اشرف میں مولا امام علی کے باب قبلہ کے سامنے ہے، جو زائر بیٹھے ہیں جب بھی جائیں، بہت پرانی مسجد ہے، لاہور کے قزلباش میں پارٹیشن سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے وہاں مسجد بنوائی۔ میں کہتا ہوں کائنات میں اس وقت سب سے عظیم مسجد ہے وہ مسجد ہندی، نام ہندی اس لیے رکھا گیا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا وہ لاہور کے قزلباش۔ وہ پیسے لے کے اس وقت کے مرجع آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس پہنچا کہ اے آیت اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی مسجد بنوا دوں، تو مسجد کے لیے جگہ اختیار کی گئی مولا کے حرم کے سامنے۔ اور جب پہلی اینٹ رکھنے کا وقت آیا، علماء فضلاء خود مرجع موجود تھے، تو اس قزلباش نے کہا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر خلوص نیت ہو تو خدا اس عمل کو اتنا بڑھاتا ہے، نسلوں میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اس قزلباش نے کہا کہ اے مرجع دینی پہلی اینٹ وہ رکھے جس نے زندگی میں کبھی نماز شب نہ چھوڑے۔ غور فرما رہے ہیں امام زمانہ کا سپاہی بننا آسان نہیں ہے۔ پہلی اینٹ وہ رکھے جو کبھی نماز شب جس نے قضا نہ کی ہو۔ سب خاموش کھڑے رہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہو جاتی ہے قضا۔ خود قزلباش آگے بڑھے، انہوں نے پہلی اینٹ رکھی۔ اتنا خلوص تھا، اتنا خدا سے تعلق تھا۔ مسجد ہندی سے آج بھی جو بڑے بڑے مرجع نجف کے ہیں وہی درس پڑھا کے مرجع بنے، بندہ ناچیز وہی درس پڑھاتا رہا،
کہا سب سے زیادہ عزاداری ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، علم، درس و تدریس۔ میں کہتا ہوں یہ ہے خلوص کا نتیجہ، اور یہ ہمارے علماء اور مومنین نے سیکھا کہاں سے؟ اہل بیت سے، کیونکہ دی خوشبو تھی پوری سورہ لہر اتر کے آ گئی تھی۔ سلامت رہے، اخلاص شرط ہے، تو نعرہ بھی خلوص سے لگایا کریں، بیگار والا نعرہ نہ لگایا کریں۔ سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ توحید کی کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں ہیں، 5 کو نہ بھلانا۔ جس نے 5 کو بھلا دیا نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اور اللہ نے دائیں ہاتھ میں بھی کتنی انگلیاں رکھی ہیں؟ بائیں میں ادھر دیکھو پھر 5، ادھر دیکھو پھر 5۔ اور اگر آج جا کے غور کر لینا، ابھی غور کر لینا، لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ نے تو کائنات کے ذرے ذرے میں 5 تن کا تعارف کروایا ہے۔ یہ 5 بڑے ہیں، ظاہر ہیں، ایک سے ملے ہوئے ہیں، ایک سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ایک کے اتنے قریب ہے، کان قاب قوسین او ادنی، اتنا فاصلہ قرب مانوی کے اعتبار سے رہ گیا تھا کہ 2 قوس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، یہ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، یہ 5 تن پاک جو 5 ہستیاں ہیں، ظاہر 5 ہے، اگر آپ غور کریں گے تو ان انگلیوں میں ہر انگلی میں 3 حصے، 4 میں 3 یعنی 12، اس میں 2، 5 میں زیادہ غور کریں تو اندر 14 چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ اتنے قریب ہیں خدا کے مانوی اعتبار سے کہ جب آخری بات اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں، جب کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے ہیں اللہ کے رسول، اب سوال یہ ہے، جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تھے، اور جب سدرۃ المنتہا پہ جبریل آ کے رکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا آگے آئیے۔ کہا لو دنو تو بلا لاحترقتو، اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے، جب سید الملائکہ جبریل جو نوری مخلوق ہے وہ رسول جیسا نہیں، تو بازاری ماں کا بیٹا کیسے کہہ سکتا میں رسول جیسا ہوں؟ سلامت رہے، کل ٹھیک 8:15 پہنچ جائیے گا، انشاءاللہ میں ٹائم پہ پہنچوں گا۔ ہزاروں کلومیٹر طے کر کے آتا ہوں، جان کا خطرہ ہوتا ہے، ہر خطرے کو سامنے سے ہٹا کے لوگ روکتے رہتے ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے پہنچتا ہوں جب تک مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن ٹائم پہ آیا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ آخری جملہ، جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے اور اللہ کے رسول کعبہ قوسین پہ پہنچے تھے، اور قرآن کہہ رہے اوہا الی عبدہ ما اوہا، کہ اللہ نے وحی تو کی اپنے حبیب کی طرف معراج کی رات، جو کی تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا، جو کی اللہ نے باتیں اپنے حبیب سے کی، حبیب اور محب کے درمیان باتیں ہوتی رہی، کوئی دنیا کی باتیں نہیں تھی، باتیں دو ہی تھی کہ ایک تو زہرا کا رشتہ علی کو دے دو، دوسرا علی کو اپنا جانشین بنا دو۔ سلامت رہے جنہوں نے ابھی تک ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے، ان کے ہاتھ کھلوانے کے لیے ذمہ داری سے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کا بھی ذمہ دار، شیعہ علماء کی کتابوں کا بھی ذمہ دار، منبر سے یہ بات کرو، جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہ رہے تھے، اللہ کلام کسی واسطے سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، جب آپ نے حبیب سے کلام کر رہا تھا خدا اور نبی سن رہے تھے، محب اور حبیب، محب اور محبوب جب باتیں کر رہے تھے، اچانک محبوب کے دل میں آیا کہ اللہ سے پوچھوں تو صحیح تو کلام کس کے ذریعے سے کر رہا ہے؟ پوری توجہ پروردگار، اب پوری توجہ جو ایمان کی تازگیروں نے اللہ کے حبیب نے کہا یا الہی انت تخاطبنی عملی، اے پروردگار تو
سلامت رہے سلامت رہے. ویسا نعرہ نہیں لگا جتنا میں نے زور لگایا, چونکہ 5-6 مجلسیں میں نے پڑھنی ہوتی ہے, گلا میرا بیٹھتا ہے. اتنا بڑا مجمع اور علی والوں کا مجمع, اور پھر اتنا نیچا ڈھیلا, علی کا نام برداشت نہیں ہے, علی کو بھی قبول نہیں ہے. علی کے شجاعت کو یاد کرتے ہوئے آج تو علی خامنائی نے سپر پاور کی ناک رگڑ دی ہے. اور آپ ملتا پوری توجہ پر آخری جملہ زحمت تمام. لہذا جب رسول اللہ نے سوال کیا کہ یا الہی تو کلام کر رہے یا علی کلام کر رہے, تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب انا شے لست کالاشیاء, میں شے ضرور ہوں لیکن مخلوقات کی طرح نہیں ہوں. انا اطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد احب من علی بن ابی طالب. اے سنی شیعہ بھائیو, اپنی شریف ماؤں کو علی کی محبت کی وجہ سے سلام کروانے کے لیے اس جملے کو ایسے قبول کیجیے گا جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب, میں نے تیرے دل میں دیکھا اور تیرے دل میں علی سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں پایا. فخاطبتک بلسانہ, اس لیے میں علی کی زبان میں کلام کر رہا. سلام علی کی بادشاہی ہے, علی سے الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی زبان کے ساتھ دل مولا, علی مولا علی مولا. سلامت رہیں. عزت خدا نے دی, مصائب امت نے دی. عزادارو آج 3 محرم ہے, 7 دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا. کربلا میں خیموں میں علی و بطول کی بیٹیاں ہزاروں لاکھوں کے لشکروں میں گھر چکی ہے. عزادارو, یہ علی کی وہ بیٹیاں ہیں جو رات کو نانا کے مزار پہ جایا کرتی تھی. جب حسین مولا, داور شاہ صاحب یہ لائٹس تھوڑا آف کر دیں, جب حسین مولا تنہا رہ گئے, روایت کہتی ہے, تو اس وقت ایک ندا دی, یا اصحاب الوفا وفرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبون. اے میرے با وفا اصحاب, میں بلا رہا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے ہو. عزادارو, یہ کوئی عام اصحاب نہیں تھے. مولا حسین نے فخر کیا کہ کائنات میں ایسے اصحاب, با وفا اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. دنیا میں ایسے با وفا اصحاب میں نے نہیں دیکھے. شب عاشور جب مولا نے کہا چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی غرض نہیں, بس میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر شرم آتی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو شرم نہ آئے. جب چراغ دوبارہ جلایا گیا, اصحاب وہیں پہ موجود تھے. کہا اگر لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہو کہہ دینا رسول کی بیٹیوں کے پردے بچانے کے لیے ساتھ لے کے آئے ہیں. رسول زادیوں کو ساتھ لے جاؤ, مدینے پہنچا دو, کہہ دینا رسول کی بیٹیوں کو لے کے آئے ہیں. پھر جب چراغ جلا بیٹھے رہے, مولا نے کہا جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں, نیکیوں میں بھی کمی نہیں ہوگی. کوئی کہتا مولا 70 بار قتل کر دیا جائے پھر بھی تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. عزادارو, یہ وہی با وفا اصحاب تھے. جب مولا تنہا رہ گئے, ایک ایک کو آواز دیتے ہیں, یا حبیب ابن مظاہر,
یا مسلم ابن اوسجا یا زہیر ابن کون، اے زہیر ابن قین، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، امام کو پتہ ہے یہ شہید ہو چکے ہیں، عزادارو تمہیں اپنی غربت بتا رہے ہیں۔ حسین جب اصحاب کو بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے قوموا وادفعوا عن حرم رسول اللہ، اے میرے اصحاب کھڑے ہو جاؤ، رسول کی بیٹیوں کے پردے بچاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رسول کی بیٹیوں کے پردے بچاؤ۔ میری بہنوں بیٹیوں، کوئی پردے اتنے عزیز تھے مولا حسین کو کہ آپ نے شہید اصحاب سے کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ، رسول کی بیٹیوں کے پردے بچاؤ۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ بہت بڑے غیور ہیں، آپ کی غیرت کا امتحان کربلا میں ہوا۔ جب ظالموں نے کہا نا کتنے پردے قیمتی تھے مولا حسین کی نگاہ میں، جب ظالموں نے کہا جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں، خیموں پہ حملہ کر دو۔ عزادارو جب ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا، مولا حسین اگرچہ زخمی تھے، روایت کہتی ہے کبھی اٹھتے کبھی زمین کربلا پہ گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے کبھی گر جاتے۔ جب مولا حسین نہ اٹھ سکے، جو رونے آئے جو پرسہ دینے آئے، تو ایک آواز دی، ظالموں تمہاری جنگ مجھ سے ہے، جب تک میں زندہ ہوں خیموں پہ حملہ نہ کرنا۔ کہوں گا مولا حسین تو بڑا غیور ہے، تو بڑا مظلوم ہے، لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ تیری زندگی میں کسی نے سکینہ کو تماچا نہیں مارا تھا، لیکن تیرا بابا علی وہ مظلوم ہے۔ زہرا کو سامنے تماچے لگتے رہے، علی دیکھتا رہا، بی بی کہتی رہی واہ ابدا۔ اجرکم اللہ، اجر بڑے حوصلے سے عزادارو چند جملے مسائل کے مزید سن لینا۔ عزادارو جب ایک ایک صحابی کو آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، امام اپنی مظلومیت کربلا کے میدان میں خود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کیسے جواب دو، تمہارے امام اور تمہارے درمیان موت جو حائل ہو چکی ہے۔ عزادارو اتنے میں روایت کہتی ہے جناب مسلم ابن اوسجا جب زین سے زمین پہ آیا، روایت کے جملے حبیب ابن مظاہر کو اپنے پاس بلایا، کروڑوں سلام ان با وفا اصحاب پہ، یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان والوں کا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اب جو رونے آئے پرسہ دینے آئے، جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہو، امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ مسلم ابن اوسجا حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں اوسی کا بحاظ الغریب، اے حبیب بچوں کی وصیت نہیں کر رہا ہوں، بس میری آخری وصیت ہے اس غریب کا خیال رکھنا۔ قربان جاؤ مسلم ابن اوسجا، تجھے مولا حسین کی غربت کا اتنا خیال ہے، کاش اس وقت ہوتے جب شمر سینے پہ سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا، نہ عباس کا ڈر تھا، نہ قاسم علی اکبر کا ڈر، جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، بس اللہ زینبیہ پہ ایک بہن کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، اے یزیدیوں تمہارے لشکر میں کوئی ایک بھی مسلمان ہے جو میرے حسین کو بچا لے، جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ارے عمر ابن سعد تیرے اوپر لعنت ہو، میرا حسین مارا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویم منقلب ینقلبون۔ ذاکر اہل بیت انشاءاللہ میرے بعد پڑھیں گے، بس مختصر سی دعا، چونکہ ایسے وقت پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگار سب عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔
بانیان مجلس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ برگیڈیئر اختر کاظمی صاحب، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو بھی مومن بچے اور بچیاں جن کے جابز کا روزگار کا مسئلہ ہے، بحق اہل بیت علیہ السلام ان کے روزگار کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو مریض ہیں ان کے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائی لگائی ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے درود بر محمد و آل محمد۔